19 पारे तक तो आ ही गए हैं, तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम 30 पारे तक भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग आज के पारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिश्तेदारों के लिए जो अहकामात दिए कि जो अल्लाह के दीन का पैगाम है वो आप अपने रिश्तेदारों को दे। देखिए, सबसे मुश्किल मुकाम होता है जो आप दोस्तों को कहना आसान है, वो सुन भी लेते हैं, नहीं भी सुनते, कभी मजाक से कोई बात भी कह देंगे, लेकिन रिश्तेदारियां जो होती है ना, वहां पे बड़ा मुश्किल मुकाम आ जाता है, क्योंकि हम उनके साथ ही घरों में रहते हैं, बहन भाई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके बच्चे हैं, फिर खालाएं हैं, फुफ्फियां हैं, इर्द गिर्द के जो भी रिश्तेदार होते हैं। अब वहां पे जब आपको समझ आनी शुरू होती है ना, तो आप उनको जब ये बताते हो कि देखिए मैंने ये कुरान में पढ़ा है, ये चीज, ये रस्म गलत है, ये तरीका गलत है, फॉर एग्जाम्पल आप उनको कोई ऐसी बात बताते हैं ना, तो उनको फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं लो, इसने कोई नया दिन सीख लिया है, कल तो हमारे साथ ही सारा कुछ करती थी, आज हमें ये नसीहतें करना शुरू हो गई है। तो ऐसे बहुत ज्यादा मामला आते हैं। स्पेशली आज हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ससुराल के बारे में बात करेंगे कि वो भी रिश्ते जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाए हैं। तो उन रिश्तों में, क्योंकि वो नए रिश्ते होते हैं, वहां पे जाके हम अपना आप अगर मनवाते हैं या कोई ऐसी बात हम बताते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप सिर्फ ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर जो इतनी प्यारी दुआएं सिखाई हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करें कि अल्लाह का दीन दूसरों तक कैसे पहुंचाना है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारी कोशिश में कोई कमी रह जाती है तो उसको पूरा हमारी दुआएं करती हैं। तो आज की इंशाल्लाह पारे में हम ये भी देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कौन कौन सी दुआएं सिखाई हैं इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं 19 पारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, के कहा उन्होंने नहीं जो उम्मीद रखते हमसे मिलने की, कि क्यों ना नाजिल किए गए हम पर फरिश्ते या हम देख लें अपने रब को। यकीनन उन्होंने तकब्बर किया अपने नफूस में और सरकशी कर रहे हैं। अब देखिए कि बार बार हम ये बात पढ़ रहे हैं ना, अपने कितने पहले पारे से हम सूरह बकरा से ये पढ़ रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वो ये कहा करते थे कि हमें कोई निशानी दिखाओ, आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि फरिश्ते नाजिल होते, तुम्हें सोने का घर मिल जाता, तुम्हें कोई दौलत मिल जाती, तुम्हें कोई कारोबार ऐसा मिलता, तो हमें भी लगता कि तुम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हो। तो यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं की बात बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई फरिश्ते नाजिल होते, हम भी देखते कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई फरिश्ते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आखिर ऐसा जो तुम्हें वही भेजता है तो हमें भी दिखाओ, आखिर वो रब कौन है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उन्होंने तकब्बर किया और बहुत बड़ी सरकशी की। जिस दिन ये देखेंगे फरिश्तों को तो नहीं होगी खुशखबरी उस दिन मुजरिमों के लिए, और वो कहेंगे कि कोई आड़ पनाह हो हमारे लिए। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिस दिन ये फरिश्ते देख लेंगे, जब उनकी जान कब्ज़ करने आएंगे, तो उस वक्त उनको मोहलत नहीं देंगे, तो उस वक्त वो देख लेंगे कि फरिश्ते कैसे हैं, और मुतवज्जो होंगे हम उनके कामों की तरफ जो उन्होंने किए होंगे। कोई अमल तो बना देंगे उनको गुबार बिखरा हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो अमल वो इस दुनिया में करते रहे, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात का इनकार करते रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिर्क करते रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके अमाल जो उन्होंने नेक अमल भी दुनिया में किए होंगे ना, उस दिन गुबार बना के अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उड़ा देंगे। और अहले जन्नत उस दिन बेहतर होंगे ठिकाने के लिहाज से और उम्दा आरामगाह के लिहाज से। जिस दिन फट जाएगा आसमान अबद से और नाजिल किए जाएंगे फरिश्ते कसरत से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उस दिन कसरत से फरिश्ते आएंगे। आज जो तुम मांग रहे हो ना, वो आज पूरी होने वाली चीजें नहीं है। बादशाही उस दिन दर हकीकत रहमान की होगी, और होगा वो दिन काफरों पर बड़ा ही सख्त। और जिस दिन काट खाएगा जालिम अपने हाथों को, कहेगा कि ए काश इख्तियार किया होता मैंने रसूल के साथ सीधा रास्ता, और हाय मेरी किस्मत, काश मैंने ना बनाया होता फलां शख्स को दोस्त। अब गौर कीजिए, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि क़यामत वाले दिन जब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिर होंगे, तो ये उस वक्त कहेंगे कि काश हमने फलां दोस्त ना बनाया होता। तो आज आप सब अपने अपने इर्द के जो आपके दोस्त है ना, आप वो देखिए कि क्या वो आपको दीन की तरफ बुलाने वाले हैं या दीन के रास्ते से हटाने वाले हैं। हटाने वाले हमें ये लगता है कि नहीं नहीं कोई भी ऐसा थोड़ी है, लेकिन आप ये देखिए कि क्या वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगियां गुजार रहे हैं। अगर वो नहीं गुजारे ना, तो आप ये देख लीजिए कि इंसान जो है वो अपने दोस्त के दीन पे होता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं, यकीनन उसने बहका दिया मुझको नसीहत से, उसके बाद की आ गई थी मेरे पास। और यहाँ पे
کس نے بہکا دیا؟ اس دوست نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو نصیحت آ گئی تھی، میں نے خود قرآن میں پڑھا تھا، لیکن میری دوستیاں ایسی تھی کہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتی تھی اور میں انہی کے بہکاوے میں آ گئی۔ اور ہے شیطان انسان کو وقت پر دگا دینے والا، اور کہے گا رسول اے میرے رب، غور سے سنیے اس کو، اور کہے گا رسول اے میرے رب یقیناً میری قوم نے کر رکھا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں تو یہ امید ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، اور اسی امید کی وجہ سے ہم سارا کچھ ہی غلط کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی سمجھ آتی ہے کچھ نیک کام کیے، کچھ دوسری طرف بھی، اور کرتے ہوئے ڈرتے بھی نہیں ہیں کہ نہیں انشاءاللہ مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعدہ کیا وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو یہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی خبر دے رہے ہیں کہ اس دن رسول کیا کہیں گے کہ یا رب العالمین انہوں نے یہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح بنا دیا اپنے ہر رسول کے لیے دشمن مجرموں میں سے، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مددگار۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن پورا ایک ہی دفعہ اسی طرح سے، تاکہ مضبوط رکھے ہم اس سے تمہارے دل کو، اور پڑھ کر سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر، اور نہیں لاتے ہم یہ تمہارے پاس کوئی بات مگر لائیں گے ہم تمہارے پاس حق اور عمدہ وضاحت۔ اور جو لوگ جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف، یہی لوگ ہیں بدتر ٹھکانہ ہے، اور بہکے ہوئے ہوں گے سیدھے راستے سے۔ اور یقیناً ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب، اور بنایا اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار۔ یہاں پہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کیجئے۔ جب ہم دعا کہتے ہیں نا ربی اشرح لی صدری ویسر لی، تو دیکھیے اس کے آخر میں اس کے بعد والی جو دعا ہے وہ اتنی پیاری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا مددگار اپنے ہی خاندان میں مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہارون علیہ السلام مددگار کے طور پہ دے دیے تھے۔ تو آپ بھی دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے قرآن کی سمجھ آ گئی ہے، اسی طرح سے میرے گھر والوں میں وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ میرے گھر والوں میں میرا مددگار بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 36، اور پھر کہا ہم نے کہ دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے تکذیب کی ہے ہماری آیات کی، آخر کار ہم نے ہلاک کر دیا ان کو پوری طرح۔ اور قوم نوح نے جب جھٹلایا رسولوں کو تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور بنا دیا ان کو لوگوں کے لیے نشانی، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے ظالموں کے لیے عذاب دکھ دینے والا۔ اور آیت نمبر 38، اور عاد و سمود اور قومیں والوں اور امتوں کو ان کے درمیان بہت سی ہم نے ہلاک کر دیا، اور سب سے بیان کی ہم نے ان کے لیے مثالیں، اور سب کو ہلاک کر دیا ہم نے پوری طرح ہلاک کرنا۔ دیکھیں بار بار ہم قوموں کے قصے پڑھ رہے ہیں، اور میں پھر آپ کو یہی بات بھی بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے تھوڑی سزا دیں گے، اب دیکھیں وہ بھی تو ایسے ہی سوچتے ہوں گے نا، لیکن کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا، تو آج ہم ایک وہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کی کون سی بات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر زمانے کا شرک فرق ہے۔ وہ لوگ بتوں کا شرک کرتے تھے، ہم لوگ آج کل کس چیز کا شرک کرتے ہیں؟ ہم اپنی خواہشات نفس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک گزر چکے ہیں یہ اس بستی پر جس پر برسائی گئی تھی بدترین بارش، اور سب سے بیان کی ہم نے ان کے لیے مثالیں، اور سب کو ہلاک کر دیا ہم نے پوری طرح۔ اور بے شک گزر چکے ہیں یہ اس بستی پر جس پر برسائی گئی تھی بدترین بارش، تو کیا نہیں یہ دیکھتے رہنے والوں کو، بلکہ یہ امید ہی نہیں رکھتے دوبارہ اٹھائے جانے کی۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں تجھ کو تو نہیں کچھ کرتے تیرے ساتھ مگر ہنسی مذاق۔ کیا یہی شخص ہے جس کو بھیجا ہے اللہ نے رسول بنا کر؟ قریب تھا کہ یہ ہم کو بہکا دیتا ہمارے معبودوں سے، اگر نہ ہم ثابت قدم رہتے ان پر، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو کہ کون بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے۔ اور آیت نمبر 43 یہ بہت غور سے سننے والی آیا ہے، کیونکہ یہ پورا کانسیپٹ چینج کر دیتی ہے اس بات کا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو شرک نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا دیکھا ہے تو نے اس کو جس نے بنا رکھا اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو؟ اللہ اکبر۔ تو کیا تو ہو سکتا ہے اس کا ذمہ دار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو اس کا ذمہ لے گا قیامت کے دن، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، کہ اس کو یہ ہے کہ میں تو ایسے نہیں کر سکتی ہوں۔ دیکھو آج کل کی زندگی میں تو یہ بڑا ناممکن ہے، ایسے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا میرے لیے تو بہت مشکل ہے، کرتے ہیں نا ہم ایسے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ ہے مگر جانور کی طرح، بلکہ
بلکہ یہ زیادہ گمراہ ہیں سیدھی راہ سے، کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ تمہارا رب کس طرح پھیلا دیتا ہے سائے کو، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا بے حرکت، پھر ہم نے کر دیا سورج کو اس پر دلیل، پھر قبضے میں کر لیا ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹ کر آہستہ آہستہ۔ اور آیت نمبر 47 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو باعث سکون، اور ٹھہرایا دن کو جی اٹھنے کا وقت، اور وہی تو ہے جس نے بھیجی ہوائیں خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کے آگے آگے، اور ہم نے برسایا آسمان سے پانی پاک کرنے والا تاکہ زندہ کر دیں اس سے زمین مردہ کو، اور پلائیں ہم اسے ان کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں چھپائے اور انسان بہت سے۔ اور آیت نمبر 50 اور یقیناً ہم نے طرح طرح سے بیان کیا اس کو ان سے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو قبول نہ کیا بہت سے لوگوں نے سوائے انکار کے، اور اگر ہم بھیجتے تو بھیج دیتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا، تو نہ کہا مانو تم کافروں کا، اور جہاد کرو ان کے ساتھ اس قرآن سے ایک زبردست جہاد۔ اب غور کیجئے، یہ آیا جو ہے یہ مکی دور کی آیا ہے، ابھی تو جہاد کا کوئی سلسلہ ہی نہیں شروع ہوا تھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاد کس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن سے دوسرے لوگوں کو ہدایت دو، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ لوگوں کو سیدھی راہ پہ لے کے آنا، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اس وقت جبکہ ہمارے ساتھ والے جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے لو ونس جو ہوتے ہیں، وہ ایک دوسری ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے ملایا دو دریاؤں کو، یہ ایک شیرین پیاس بجھانے والا اور یہ دوسرا کھاری کڑوا، اور بنا دیے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دو دریاؤں کی بات کی کہ دنیا میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ دو دریا آپس میں لڑ نہیں رہے ہیں، وہ آرام سے ایک اپنے راستے پہ چل رہا ہے، ایک اپنے راستے پہ چل رہا ہے۔ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے رہو، کسی کے ساتھ کڑوی بات نہ کرو، لیکن کسی کی انا کو تکلیف نہ دو، اور ان کو اللہ کا پیغام دیتے رہو، انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور تمہاری بات سنیں گے۔ لیکن دیکھیے میرے اور آپ کے لیے اگر سمجھنے کی بات ہے کہ کئی دفعہ مشکل کیا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے تو گھرانے پورے ایسے ہوتے ہیں کہ شروع سے لے کے انہوں نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی ایسے، بچے بھی ایسے، رشتہ دار بھی ایسے، ان کے لیے عمل کرنا اور تبلیغ کرنا اور دوسروں کو بتانا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ آج مجھے سمجھ آئی کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور میں اپنی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہوں، لیکن کیونکہ میرے ساتھ والے لوگ کسی اور ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کا لیول ابھی فرق ہوتا ہے، اس وقت جو پرابلمز بیچ میں آ جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات سکھاتے ہیں کہ صبر کے ساتھ چلتے رہو۔ دیکھیے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے کسی ایک کی زندگی میں، فار ایگزامپل وائف ہے، انہوں نے قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کیا، اس کی زندگی بدل گئی، اس کو یہ لگا کہ میں نے جو پہلے زندگی گزاری ہے اب میں نے ویسی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اب ہسبینڈ تو ڈیفینیٹلی ایک اور لیول پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں پہ اتنی پرابلم ہو جاتی ہے کہ اکثر بچیاں روتے ہوئے کال کرتی ہیں کہ میں کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میرے ہسبینڈ اس سے خوش نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے گھر میں محبت بھی رکھوں، اطمینان بھی رکھوں، خوشیاں بھی رکھوں، اور ساتھ میں یہ سارا کچھ بھی کرتی رہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی اگزامپل دی کہ دیکھو ایک کڑوا پانی ہے، ایک میٹھا پانی ہے، دونوں کیسے ساتھ چل رہے ہیں نا۔ اسی طرح سے ہارمنی کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے دیکھیں، ہم نے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی ربنا کی دعائیں ہیں نا وہ سیکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کے دل نرم کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 54 اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، پھر بنائے اس کے نسب اور سسرال، اور ہے تیرا رب بڑی قدرت والا۔ دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسرال بنا دیا نا، تو جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اس سے تو ہمیں محبت کرنی چاہیے نا۔ تو بس یہ دیکھ لیں کہ قرآن میں سسرال کا بھی لفظ آیا ہوا ہے، تو اس لیے ان سے محبت کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور آیت نمبر 55 اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اس کی جو نہ ان کو نفع پہنچا سکے اور نہ ان کو نقصان ہی پہنچا سکے، اور ہے کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا، اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ان کو رسول کیوں بنا کے بھیجا تھا، تو دونوں چیزیں کہ ان کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ کہہ دو کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجرت مگر جو چاہے کہ وہ اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ اور آیت نمبر 57 اور بھروسہ رکھو اس ہمیشہ رہنے والے پر جو نہیں مرے گا، اور تسبیح کرتے رہو اس کی حمد کے ساتھ، اور کافی ہے اس کا اپنے بندے کے گناہوں سے باخبر ہونا۔ وہی جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر، وہ رحمان
رحمان ہے تو دریافت کر لو اس کے بارے میں کسی باخبر سے۔ اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ سجدہ کرو رحمان کو تو کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے رحمان، کیا سجدہ کریں ہم جس کو تم کہتے ہو ہم سے، اور بڑھا دی اس بات نے ان کی نفرت۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے بنائے آسمان میں برج اور بنائے اس میں روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند، اور وہی تو ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اس کے لیے جو چاہے کہ غور کرے یا چاہے تو شکر گزار ہو۔ اور آیت نمبر 63 میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی جو معراج ہوتی ہے نا کہ وہ کس لیول تک نیک ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت خوبصورت بیان کیا۔ اور بندے رحمان کے تو وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ تو کہتے ہیں سلام، اور وہ جو گزارتے ہراتے اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہ کر، اور وہ جو کہتے ہیں ہمارے رب دور کیجیے ہم سے عذاب کو دوزخ کے، بے شک اس کا عذاب ہے پیچھا نہ چھڑانے والا، بے شک وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے اور رہنے کی۔ اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، بلکہ رہتے ہیں ان کے درمیان اعتدال کے ساتھ۔ اور وہ نہیں جو پکارتے اللہ کے ساتھ معبود کسی اور کو، اور نہیں قتل کرتے اس جان کو جس کو حرام کیا اللہ نے مگر جائز طریقے سے، اور نہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو کرے گا ایسا تو مبتلا ہوگا سخت گناہ میں، دگنا کیا جائے گا اس کو عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلت اور خواری کے ساتھ۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے کی کام نیک تو ایسے لوگوں کے لیے بدل دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں۔ دیکھیں یہ میری فیورٹ ترین آیات میں سے ہے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لے اور پھر اس پہ جم جائے اور پھر نیک عمل کرنے شروع کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، اور ہے اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ اور جس نے توبہ کر لی اور عمل کیے نیک تو بے شک وہ پلٹا ہے اللہ کی طرف حق رجوع سے، اور وہ نہیں جو گواہی دیتے جھوٹی، اور جب وہ گزرتے ہیں بےہودہ چیزوں کے پاس سے تو گزرتے ہیں شریفانہ انداز سے۔ اور آیت نمبر 73 اور وہ کہ جب سمجھایا جاتا ہے ان کو آیات سے ان کے رب کی تو نہیں گرتے ان پر اندھے اور بہرے ہو کر۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب کوئی آیات پیش کی جاتی ہے نا تو اندھے بہرے ہو کے اس پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ خود ہی سے ریسرچ کرتے ہیں، خود ہی سے علم لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور آیا نمبر 74 اس آیت کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ اپنی ہر نماز میں اس کو شامل کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگا کریں کہ یا رب العالمین میرے بچوں کو، میرے خامند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور دیکھیے نہ صرف ٹھنڈک بنا دے بلکہ ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ الحمدللہ اتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور جب ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری اولاد کو اور میرے خامند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو اب دیکھیے کیونکہ عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جس کو بدعا دیتے تھے نا تو اس کو کہتے تھے تمہاری آنکھیں جلیں، کیونکہ جب آنکھیں جلتی تھی تو ڈیفینیٹلی آنسو گرتے تھے، تو جب کسی کو دعا دینی ہوتی تھی تو پھر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اتنی پیاری ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اولاد اور خامن تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک رہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور اے ہمارے رب عطا فرما ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ٹھنڈک آنکھوں کی، اور بنا ہم سب کو پرہیزگاروں کا پیشوا۔ یہی ہیں وہ جو پائیں گے اونچے محل بدلے میں جو صبر انہوں نے کیا، اور استقبال ہوگا ان کا وہاں دعا اور سلام سے، اور ہمیشہ رہیں گے اس میں، بہت ہی عمدہ ہے وہ ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ۔ اب اس سورہ کی آخری آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو کہ نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب اگر نہیں تم پکارتے ہو اس کو، بے شک تم نے تکذیب کی ہے اس کی، سو ان قریب ہوگی تمہاری پوچھ۔ اللہ اکبر، بہت پیاری سورہ تھی۔ اب جو دعائیں بھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ ان کو یاد کر لیں، بلکہ اگر آپ کو مشکل بھی لگتا ہے نا تو آپ یہ دعا لکھ کے اپنے فریج پہ لگا دیں، اپنے جائے نماز کے پاس رکھ دیں، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں، اسپیشلی جب آپ نفل پڑھتی ہیں تو آپ تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں نا، تو پھر مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور ابھی تو رمضان ہے، اور رمضان میں تو بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسپیشلی لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کیجیے، کیونکہ ہماری دعائیں اور کیا ہوتی ہیں، ہماری اولاد اور ہمارے خامند کے علاوہ ہم اور کیا دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں داخل کرے، ہمارے بہن بھائیوں پہ اپنا رحم کرے، لیکن اصل میں تو دل جو تڑپ رہا ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے خوبصورت دعا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ شعراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین میم،
حروف مقطعات ہیں اور جس کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، شاید کہ تم ہلاکت میں ڈال دو گے اپنے آپ کو کہ نہیں یہ ایمان لاتے۔ دیکھیں یہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ شاید کہ تم ہلاک کر ڈالو اپنے آپ کو کہ نہیں یہ ایمان لاتے۔ بالکل آپ تھوڑا سا اگر اندازہ کریں اس بات کو کہ جیسے ہمیں حق کا پتہ چلتا ہے، قرآن ہماری زندگیوں میں کھلتا ہے، تو جب ہمارے ایک آگ سی لگ جاتی ہے نا کہ کسی طرح سے ہم اپنے لوڈ ونس کو پکڑ پکڑ کے بتائیں کہ دیکھو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ زندگی گزار لو ورنہ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ بالکل وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی آنکھوں سے جنت و دوزخ دیکھی تھی، تو وہ کیسے تڑپتے تھے کہ میں لوگوں کو کس طرح سے اس راستے سے اٹھا کے دوسرے راستے پہ لے آؤں جو ہدایت کا راستہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو نازل کر دیں ان پر آسمان سے ایک نشانی، پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے نہیں مگر اس سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ سو یقیناً یہ جھٹلا چکے ہیں تو عنقریب پہنچ جائے گی ان کو خبریں اس کی جس کی وہ ہنسی مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین کی طرف کتنی اگائی ہم نے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں، بے شک اس میں نشانی ہے اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، اور یقیناً تیرا رب وہی ہے غالب رحم کرنے والا۔ اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ تو جا ان لوگوں کے پاس جو ظالم ہے، آیت نمبر 11، قوم فرعون کے پاس، کیا نہیں وہ ڈرتے؟ کہا اس نے میرے رب یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اور آیت نمبر 13، اور گھٹتا ہے میرا سینہ اور نہیں چلتی میری زبان، تو پیغام بھیج ہارون کی طرف اور ان کا مجھ پر ایک گناہ ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو قتل کر ڈالیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تو جا تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ سو دونوں جاؤ فرعون کے پاس، پھر کہو کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں رب العالمین کی طرف سے، تاکہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اور آیت نمبر 18، فرعون بولا کہ کیا نہیں پرورش کیا ہم نے تجھ کو بچپن میں، اور رہا تو ہم میں اپنی عمر کے کئی سال، تو نے کیا اپنا کام وہ جو تو نے کیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ اب یہاں پہ وہی بات بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ایک قتل خطا ہو گیا تھا، اس کی ایک انشاءاللہ ڈیٹیل جو ہے وہ جہاں پہ آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کر کے جب وہ مدین کی طرف چلے گئے تو اب وہ واپس آئے۔ اب یہ فرعون کون تھا؟ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی پلا بڑا تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرا رہا ہے کہ تجھے یاد ہے کہ تو نے کس طرح سے ہم نے تجھے پالا بڑا کیا اور تو بڑا ہی نہ شکرا ہے۔ اور آیت نمبر 20، کہا اس نے، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تھا میں نے، اور جب میں تھا خطا کاروں میں، پھر فرار ہو گیا میں تمہارے پاس سے جب مجھے ڈر لگا تم سے، پھر عطا کی مجھے میرے رب نے حکمت اور بنایا مجھ کو رسولوں میں سے۔ اور آیت نمبر 22، اور یہ احسان ہے تو جتاتا ہے مجھ پر کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو۔ کہا فرعون نے، اور کیا ہے رب العالمین؟ کہا اس نے، رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان، اگر ہو تم یقین لانے والے۔ بولا ان سے جو اس کے ارد گرد تھے، کیا نہیں تم سنتے؟ کہا اس نے، رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے باپ دادا کا جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ بولا بے شک یہ تمہارا رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف یقیناً مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب ہے مشرق و مغرب کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم سمجھتے ہو۔ وہ بولا کہ اگر تو نے بنایا معبود میرے سوا، ضرور میں ڈال دوں گا تجھے قیدیوں کے ساتھ۔ اس نے کہا اگرچہ میں لاؤں تیرے پاس روشن چیزیں، کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور فرعون بولا کہ لے آ اس کو اگر تو ہے سچ بولنے والوں میں۔ پھر ڈال دی اس نے اپنی لاٹھی تو اچانک وہ بن گئی صاف اژدہا، اور اس نے نکالا اپنا ہاتھ تو فوراً وہ ہو گیا سفید دیکھنے والوں کے لیے۔ وہ بولا سرداروں سے اپنے ارد گرد، یقیناً یہ تو ایک جادوگر ہے بڑا ماہر، یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے، تو کیا مشورہ دیتے ہو تم؟ انہوں نے کہا مہلت دو اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج دے شہر میں اکٹھا کرنے والوں کو، لے آئیں تیرے پاس تمام جادوگر بڑے ماہر۔ تو جمع کیے گئے جادوگر وقت مقرر پر ایک خاص دن، اور کہہ دیا گیا لوگوں سے کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ تاکہ ہم پیروی کرے جادوگروں کی، اگر ہو جائیں وہ غلبہ پانے والے۔ اور آیت نمبر 41، پھر جب آ گئے جادوگر تو کہنے لگے فرعون سے، کیا یقیناً ہمارے لیے ہے اجر اگر ہو گئے ہم غلبہ پانے والے؟ اس نے کہا ہاں، اور یقیناً تم اس وقت مقربین میں ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 43، کہا ان سے موسیٰ نے کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، تو ڈال دی انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹیاں، اور کہنے لگے فرعون کے اقبال کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر ڈال دی موسیٰ نے اپنی لاٹھی تو یکایک وہ نگلنے لگی اس کو جو کچھ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، تو گر پڑے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔
اور آیت نمبر 49، اب فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ کہا اس نے ایمان لے آئے ہو تم اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے اور وہ کہ جس نے تم کو سکھایا ہے جادو، سو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، یقیناً میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، اور یقیناً سولی پر چڑھا دوں گا میں تم سب کو اکٹھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے کچھ نقصان، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ معاف فرما دے گا ہمارے لیے ہمارا رب ہمارے گناہوں کو، اس بنا پر کہ ہم ہو گئے تھے اول ایمان لانے والوں میں۔ اور آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف کہ نکل پڑو رات میں ہمارے بندوں کے ساتھ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پھر بھیج دیے فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے، یقیناً یہ لوگ ہیں ایک جماعت تھوڑی سی، اور بے شک یہ ہیں ہم کو غصہ دلانے والے، اور یقیناً ہم ایک جماعت ہیں بہت محتاط۔ اور آیت نمبر 57، تو نکال دیا ہم نے ان کو باغوں سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور نفیس قیام گاہوں سے، اسی طرح ہوا اور بنا دیا ہم نے وارث ان کا بنی اسرائیل کو۔ آیت نمبر 60، اور انہوں نے تعاقب کیا ان کا سورج نکلتے وقت، پھر جب دیکھا ایک دوسرے کو، دونوں جماعتوں نے بولے موسیٰ کے ساتھی یقیناً ہم پکڑے گئے۔ اب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سمندر کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور آگے تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اب پیچھے سے دیکھا کہ فرعون کی قوم آ رہی ہے، تو سب لوگوں نے کہا موسیٰ کو کہ موسیٰ تو نے تو ہمیں ڈبو دیا، اب ہم یہاں پہ کیا کریں؟ اور اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیسا معجزہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ ہے میرا رب، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ تو وہی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ مار اپنا عصا سمندر پر، تو پھٹ گیا وہ، سو ہو گیا ہر ایک ٹکڑا گویا کہ پہاڑ ہے بہت بڑا، اور قریب لے آئے ہم وہاں دوسروں کو، اور بچا لیا ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو، کس کو؟ فرعون کو، بے شک اس میں نشانی ہے اور نہیں ہوئے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک تیرا رب وہی ہے جو غالب اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 69، اور پڑھ کر سناؤ ان کو واقعہ ابراہیم کا۔ جب میں یہ آیا پڑھی تھی تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اسی طرح سے میں جیسے آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں نا سارا اردو میں قرآن پاک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے فرما رہے کہ سناؤ ان کو ابراہیم کا واقعہ۔ تو سنیے کہ کیا کہتے ہیں، جب کہا اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کیا ہے یہ جن کو تم پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم پوچھتے ہیں بتوں کو، پس بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس جمے ہوئے۔ اس نے کہا کیا یہ سنتے ہیں تمہیں جب تم پکارتے ہو، یا فائدہ دیتے ہیں تم کو یا نقصان پہنچاتے ہیں تم کو؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 75، اور اس نے کہا تم نے دیکھا جن کو تم پوچھتے رہتے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا جو پہلے گزرے، تو یقیناً وہ دشمن ہے میرے سوا رب العالمین کے، جس نے پیدا کیا مجھے، سو وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا میرے لیے میری خطائیں فیصلے کے دن۔ اے میرے رب عطا کر مجھے حکمت اور شامل کر مجھے نیکوکاروں میں، اور باقی رکھ میرا ذکر خیر بعد میں آنے والوں کے لیے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، آپ لوگ اسے یاد کر لیجئے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا رب العالمین ہمارے بعد بھی ہمارا ذکر خیر رہے اور ہم جنت کے وارث بن جائے، آمین ثم آمین، اور شامل کر مجھے وارثوں میں جنت نعیم کے، اور بخش دے میرے باپ کو، یقیناً وہ ہو گیا ہے گمراہوں میں، اور نہ کر مجھے رسوا جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ فائدہ دے گا مال اور نہ بیٹے، سوائے جو آیا اللہ کے پاس سے لے کر قلب سلیم۔ آیت نمبر 90، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقیوں کے، اور لائی جائے گی دوزخ گمراہوں کے سامنے، اور کہا جائے گا ان سے کہاں ہے وہ جن کو تم پوجا کرتے تھے سوائے اللہ کے؟ کیا وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ اور آیت نمبر 94، پھر اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے اس میں وہ خود اور گمراہ بھی، اور لشکر شیطان کے سب کہیں گے جبکہ وہ وہاں آپس میں جھگڑیں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم تھے گمراہی میں کھلی ہوئی، جب برابر ٹھہراتے تھے ہم تمہیں رب العالمین کے، اور نہیں گمراہ کیا تھا ہم کو مگر ان مجرموں نے، تو نہیں ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا اور نہ کوئی ہمارا دوست غمخار، تو کاش کہ ہمارے لیے لوٹ جانا ہوتا تو ہو جاتے ہم ایمان لانے والوں میں۔ دیکھیں آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے وہ گڑ گڑائیں گے، دعائیں مانگیں گے کہ ایک دفعہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم کبھی ایسا کام
काम नहीं करेंगे। तो आज देखिए हमें पता चल गया है ना, आज तो हमारे पास जिंदगी की मोहलत है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो अमल करने वाला बना दे जो तेरे पसंदीदा अमल है। आमीन सुम आमीन। बेशक इसमें निशानी है और नहीं है उनमें अक्सर ईमान लाने वाले, और यकीनन तेरा रब वही है जो गालिब और मेहरबान है। जुटलाया था कौम नूह ने रसूलों को, जब कहा उनसे उनके भाई नूह ने कि क्यों नहीं तुम डरते, बेशक मैं हूं तुम्हारा रसूल इमानतदार, तो डरो अल्लाह से और अताअत करो मेरी। तो नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर कोई सिला, नहीं है मेरा सिला मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे, तो डरो अल्लाह से और मेरी अताअत करो। और आयत नंबर 111, और वो बोले कि क्या हम ईमान लाए तुझ पर जबकि तेरी पैरवी करते हैं रजील तरीन लोग। उसने कहा और क्या मालूम है मुझे कि क्या वो करते हैं, नहीं उनका हिसाब मगर मेरे रब के जिम्मे है अगर तुम समझो। और नहीं हूं मैं निकाल देने वाला मोमिनों को, नहीं हूं मैं मगर खबरदार करने वाला वाज़े तौर पर। और आयत नंबर 116, उन्होंने कहा कि अगर ना तुम बाज आओगे ए नूह तो यकीनन तुम होगे इनमें जो संसार कर दिए गए हैं। आयत नंबर 117, उसने कहा मेरे रब बिलाशुबा मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया है। और आयत नंबर 18, सो फैसला कर दे मेरे और इनके दरमियान एक खुला फैसला, और नजात दे मुझे और जो मेरे साथ है ईमान वालों में से। बस नजात दी हमने उसको और उनको भी जो इसके साथ थे कश्ती में जो लदी हुई थी, फिर गर्क कर दिया हमने इसके बाद बाकी लोगों को। बेशक इसमें निशानी है और नहीं है इनमें अक्सर ईमान लाने वाले, और यकीनन तेरा रब वही है जो गालिब मेहरबान है। जुटलाया था आद ने रसूलों को, जब कहा उनसे उनके भाई हूद ने कि क्यों नहीं तुम डरते अल्लाह से, बेशक मैं हूं तुम्हारा रसूल इमानतदार, तो डरो अल्लाह से और अताअत करो मेरी। तो नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर कोई सिला, नहीं मेरा सिला मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे। और आयत नंबर 128, क्या तुम बनाते हो हर ऊंचे मुकाम पर एक निशानी फजूल और तामीर करते हो शानदार महल के शायद तुम हमेशा यहाँ पे रहने वाले हो। और जब तुम गिरफ्त करते हो तो पकड़ते हो जाबराना, तो डरो अल्लाह से और अताअत करो मेरी, और डरो इससे जिसने जो कुछ दिया है तुम्हें जो तुम जानते हो। और आयत नंबर 123, अता किए उसने तुम्हें मवेशी और बेटे और बागात और चश्मे, यकीनन मैं डरता हूं तुम्हारे बारे में अजाब से बड़े दिन के। वो कहने लगे कि यकसा है हमारे लिए खा तू नसीहत कर या ना हो तू नसीहत करने वालों में, नहीं ये तो मगर आदत है अगलों की, और नहीं है हम अजाब दिए जाने वालों में। तो झुटलाया उन्होंने उसको, सो हमने उनको हलाक कर दिया, बेशक इसमें निशानी है और नहीं थे इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले। देखिए हम बार बार वही किस्से पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें डिफरेंट एंगल से समझा रहे हैं कि देखो जब इन्होंने अपने रसूलों का कहना नहीं माना, इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को नहीं माना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे उन बस्तियों को उलट दिया। और यकीनन तेरा रब वही है जो गालिब मेहरबान है। जुटलाया था समूद ने रसूलों को, जब कहा उसने उनके भाई साले ने कि क्यों नहीं तुम डरते, बेशक मैं हूं तुम्हारा रसूल इमानतदार, तो डरो अल्लाह से और अताअत करो मेरी। और नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर कोई सिला, नहीं मेरा सिला मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे। और आयत नंबर 46 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या छोड़ दिए जाओगे इनमें जो यहाँ है बेखौफ, बागों में और चश्मों में और खेतियां और खजूरें जिनके खोशे हैं लतीफ, और तराशते हो तुम पहाड़ों में घर बहुत खुशी के साथ, तो डरो अल्लाह से और अताअत करो मेरी। और ना मानो हुक्म हद से बढ़ जाने वालों का, और वो लोग जो फसाद करते हैं जमीन में और नहीं इस्लाह करते, वो कहने लगे असल में तुम सहरज़दा लोगों में हो, नहीं तुम मगर एक बशर हमारी तरह के, तो ले आओ कोई निशानी अगर हो तुम सच्चों में। आयत नंबर 155, उसने कहा यह है ऊंटनी, इसकी है बारी पीने की और तुम्हारी बारी पीने की एक मुकर्रर दिन की, और मत छूना इसको बुराई से वरना आप पकड़ेगा तुमको अजाब एक बड़े दिन का। तो मार डाला उन्होंने इसको, बस हो गए वो नादिम, सो आप पकड़ा उनको अजाब ने, बेशक इसमें निशानी है और नहीं है इनमें अक्सर ईमान लाने वाले। सो आ पकड़ा उनको अजाब ने, बेशक इसमें निशानी है और नहीं है इसमें से अक्सर ईमान लाने वाले। और यकीनन तेरा रब वही है जो गालिब मेहरबान है। जुटलाया था कौम लूत ने भी रसूलों को, जब कहा उनसे उनके भाई लूत ने कि क्यों नहीं तुम डरते हो, बेशक मैं हूं तुम्हारा रसूल इमानतदार, तो डरो अल्लाह से और अताअत करो मेरी। और नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर कोई सिला, नहीं मेरा सिला मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे। और आयत नंबर 165, क्या तुम आते हो मर्दों पर तमाम जहानों में से और छोड़ देते हो जो पैदा किया है तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने तुम्हारी बीवियों में, बल्कि तुम हो लोग हद से निकले हुए। वो कहने लगे कि अगर ना बाज आए तुम ए लूत तो यकीनन हो जाओगे तुम उनमें जो निकाल दिए जाते हैं। और आयत नंबर 168, उसने कहा यकीनन मैं तुम्हारे अमल से बेजार हूं, मेरे रब नजात दे मुझको और मेरे घर वालों को इससे जो ये करते हैं। सो नजात दी हमने उसको और उसके घर वालों को सबको, मगर एक बुढ़िया थी जो पीछे रह जाने वालों में, फिर हलाक कर दिया हमने दूसरों को।
और आयत नंबर 173 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बरसाई हमने उन पर एक बारिश, सो बुरी थी बारिश उन पर जो खबरदार किए गए थे, बेशक इसमें निशानी है और नहीं थे उनमें अक्सर ईमान लाने वाले, और यकीनन तेरा रब वही है जो गालिब और मेहरबान है। झुटलाया था अस्हाब ईका ने रसूलों को, जब कहा उनसे शुएब ने, क्यों नहीं तुम डरते, बेशक मैं हूं तुम्हारा रसूल ईमानतदार, तो डरो अल्लाह से और अतात करो मेरी, और नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर कोई सिला, नहीं मेरा सिला मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे। अब आपने नोट की है एक बात कि तमाम रसूलों ने एक ही पैगाम दिया है और एक ही तरह के सेंटेंस बोले हैं कि नहीं मैं मांगता तुमसे सिला मेरे रब के पास है, और डरो अल्लाह से। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन्होंने अपनी कौम को क्या नसीहत की थी कि पूरी किया करो पैमाइश और ना हो नुकसान पहुंचाने वालों में, और तोला करो तराजू सीधी रखकर, और ना कम दिया करो लोगों को उनकी चीजें, और ना फिरा करो जमीन में फसादी होकर। और आयत नंबर 184, और डरो उससे जिसने पैदा किया तुमको और खलकत को पहले वक्तों की, और वो कहने लगे असल में तुम साहरज़दा लोगों में से हो और नहीं हो तुम मगर एक आदमी हम जैसे, और यकीनन हम गुमान करते हैं तुमको झूठों में, सो ला गिराओ हम पर एक टुकड़ा आसमान से अगर तुम हो सच कहने वाले। कहा उसने मेरा रब खूब वाकिफ है इससे जो कुछ तुम करते हो, तो झुटलाया उन्होंने उसको, सो आ पकड़ा उनको अजाब ने साइबान वाले दिन के, बेशक वो था अजाब बड़ा सख्त, बेशक उसमें निशानी है और नहीं थे उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले, और यकीनन तेरा रब वही है जो गालिब और मेहरबान है, और यकीनन ये नाजिल किया हुआ है रब्बुल आलमीन का। और आयत नंबर 193 के उतरा है इसको लेकर एक फरिश्ता ईमानदार तेरे कल्ब पर, ताकि तू हो जाए डराने वालों में, अरबी जुबान में फसीह बलीग, और यकीनन ये है किताबों में अगलों की। और आयत नंबर 197, और क्या नहीं हुई उनके लिए ये दलील कि जानते हैं इस बात को उलमा बनी इसराइल के, और अगर हम नाजिल करते इसको किसी अजमी पर और वो पढ़कर सुनाते इसे उनको, तो ना होते वो इस पर ईमान लाने वाले। और आयत नंबर 200, और इसी तरह से दाखिल कर दिया हमने इनकार को दिलों में मुजरमों के, नहीं ईमान लाएंगे वो इस पर जब तक देख ना लेंगे अजाब दर्द देने वाला, बस वो आ वाक़या होगा उन पर नागहान और उन्हें खबर भी नहीं होगी। बस वो कहेंगे कि क्या हमें मोहलत मिलेगी, तो क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, भला देखो अगर हम इनको फायदा देते हैं सालों, फिर आ वाक़या हो उन पर जिसका इनसे वादा किया जाता है, तो ना काम आएगा उनके जो फायदा ये उठाते थे। और नहीं हलाक की हमने कोई बस्ती मगर इसके लिए थे पहले से खबरदार करने वाले, या दहानी के लिए, और नहीं है हम जालिम। और आयत नंबर 210 के नहीं लेकर नाजिल हुए इसको शयातीन, और ना ये लायक है उनके और ना वो इस्तात रखते हैं, बिलाशुबा वो इसके सुनने से माजूल हो चुके हैं। तो मत पुकारना अल्लाह के साथ माबूद कोई और, वरना हो जाओगे तुम अजाब पाने वालों में। और डर सुना दो अपने रिश्तेदारों को करीब के। अब गौर कीजिए, ये हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि डर सुना दो अपने रिश्तेदारों को करीब के, और झुकाओ अपने बाजू उनके लिए जो इत्तबा करे तुम्हारी ईमान लाने वालों में से, फिर अगर नाफरमानी करे तुम्हारी तो कह दो यकीनन मैं बरी उस्मा हूं इससे जो तुम करते हो, और भरोसा रखो इस पर जो गालिब है मेहरबान है, जो देखता है तुमको जब तुम खड़े होते हो और तुम्हारा फेरना सजदा करने वालों में, बेशक वो सुनने वाला है और जानने वाला है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि किस पर उतरते हैं शयातीन, उतरते हैं वो हर उस पर जो झूठा गुनाहगार है, ला डालते हैं सुनी हुई और इनमें से अक्सर झूठे हैं। और आयत नंबर 224, और शायद तो पैरवी करते हैं उनकी गुमराह लोग, क्या नहीं देखा तुमने कि वो हर वादी में भटकते फिरते हैं, और बिलाशुबा कहते हैं वो जो नहीं वो करते। और अब आयत नंबर 227 जो इस सूरा की आखिरी आया है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और किए नेक काम और याद करते हैं अल्लाह को कसरत से, और इंतकाम भी लिया उन्होंने इसके बाद जो जुल्म उन पर किया गया, और अनकरीब जान लेंगे वो जिन्होंने जुल्म किया कि कौन सी लौटने की जगह है, वो लौट कर जाते हैं। इस सूरा में हमने बहुत से नबियों के किस्से पढ़े और बहुत से कौमों पे अजाब के किस्से भी पढ़े। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैसियत से क़यामत के दिन हम ऐसे अमल लेके जाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर फख्र करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखते हैं कि सूरत नमल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तौसीन हरूफ मक़त्तात है और जिसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। तिल का आयातुल कुरआनी व किताबिम मुबीन, और ये आयात है कुरान और किताब की जो वाज़े रोशन है, हदायत और बिशारत है ईमान वालों के लिए।
وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہی ہیں آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، آراستہ کر دیے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال، تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں وہ جن کے لیے ہے بڑا عذاب، اور وہ آخرت میں زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یقیناً تم کو عطا کیا جاتا ہے یہ قرآن اس کی طرف سے جو حکیم ہے اور علیم ہے۔ جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہ بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، میں عنقریب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، یا لاتا ہوں تمہارے پاس دہکتا ہوا انگارہ تاکہ تم آگ تاپو۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جب وہ آیا اس آگ کے پاس تو ندا دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو ہے اس کے ارد گرد، اور پاک ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ عزت والا اور حکمت والا۔ اور ڈال دے اپنی لاٹھی، سو جب اس نے دیکھا تو حرکت کر رہی تھی گویا کہ سانپ ہے، تو بھاگا پیٹ پھیر کر اور نہ دیکھا پیچھے مڑ کر۔ اے موسیٰ مت ڈر۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ مت ڈر، یقیناً نہیں ڈرا کرتے میرے پاس رسول۔ آیت نمبر 11 سوائے اس کے جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا نیکی سے برائی کے بعد، تو یقیناً میں ہوں بخشنے والا اور مہربان۔ اور ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ سفید روشن بغیر کسی عیب کے۔ ہے یہ 9 نشانیوں میں سے فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، بلا شبہ وہ بدکار لوگ ہیں۔ پھر جب پہنچی ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں تو کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اور آیت نمبر 14 اور انکار کیا انہوں نے ان کا جبکہ وہ یقین کر چکے تھے ان کا اپنے دلوں میں بے انصافی اور غرور سے، سو دیکھ لو کیسا انجام ہوتا ہے فساد کرنے والوں کا۔ اور بے شک ہم نے عطا کی داؤد و سلیمان کو علم، اور کہا ان دونوں نے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے فضیلت دی ہمیں بہت سوں پر ان بندوں میں سے جو ایمان لائے ہیں، اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا۔ اور کہا اس نے اے لوگوں سکھائی گئی ہے ہمیں بولی پرندوں کی، اور عنایت فرمائی گئی ہے ہمیں ہر چیز، بے شک یہ اس کا فضل خاص ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں کے اور انسانوں اور پرندوں کے، پھر ان کی جماعتیں بنائی گئی، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا چونٹیوں کی وادی میں تو کہا ایک چونٹی نے کہ اے چونٹیوں داخل ہو جو اپنے بلوں میں، نہ کچل ڈالے تم کو سلمان اور اس کے لشکر، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چونٹیاں بھی علم رکھتی ہیں اور وہ بولتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام تو وہ مسکرایا ہنستے ہوئے اس کی اس بات سے، اور کہنے لگا کہ میرے رب مجھے توفیق عطا کر کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، وہ جو تو نے مجھ پر کی ہے، مجھ پر اور میرے والدین پر، اور یہ کہ کروں نیک کام، تو خوش ہو جن سے، اور داخل فرما مجھ کو اپنی رحمت سے نیک بندوں میں۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، آپ لوگ بھی اسے یاد کر لیجئے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اور سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھے توفیق عنایت کر کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، وہ جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر، اور یہ کہ کروں نیک کام، تو خوش ہو جا جن پر تو، اور داخل فرما مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ آمین ثم آمین۔ اور جائزہ لیا اس نے پرندوں کا تو کہنے لگا کہ کیا سبب ہے، نہیں نظر آتا مجھے ہدہد، کیا وہ ہے غائب ہو جانے والوں میں سے؟ میں ضرور اسے دوں گا عذاب بہت سخت، یا ذبح کر ڈالوں گا اسے، یا پیش کرے وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل۔ تو دیر کی اس نے تھوڑی سی، پھر کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوئی ہے وہ نہیں خبر جس کی تجھے، اور میں لے آیا ہوں تیرے پاس سبا سے ایک خبر یقینی۔ اور آیت نمبر 23 یقیناً میں نے پایا ایک عورت کو کہ حکومت کرتی ہے ان پر، اور دی گئی ہے اسے ہر چیز، اور اس کا ہے ایک تخت بہت بڑا۔ میں نے پایا اس کو اور اس کی قوم کو سجدہ کرتے ہیں آفتاب کو اللہ کے سوا، اور راستہ کر دکھایا ہے ان کو شیطان نے ان کے اعمال، پس روک رکھا ہے انہیں راستے سے، پس وہ راہ راست پر نہیں آتے۔ اور آیت نمبر 25 کہ نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو ظاہر کر دیتا ہے چھپی چیزوں کو آسمان اور زمین میں، اور جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو رب ہے عرش عظیم کا۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ کہا اس نے عنقریب ہم دیکھ لیں گے، آیا تو نے سچ کہا ہے یا تو ہے جھوٹوں میں؟ لے جا یہ میرا خط اور ڈال دے ان کو ان کی طرف، پھر ہٹ جا ان کے پاس سے، پھر دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 29 وہ بولی کہ اے دربار والو، بلا شبہ پہنچایا گیا ہے مجھ تک ایک خط جو بوقت ہے، بلا شبہ وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بلا شبہ وہ ہے نام سے اللہ کے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ سرکشی کرو مجھ سے، اور میرے پاس چلے آؤ فرما بردار ہو کر۔ وہ بولی کہ اہل دربار مشورہ دو مجھے میرے معاملے میں، نہیں طے کیا کرتی میں کوئی معاملہ جب تک کہ
ना तुम हाजिर हो। वो कहने लगे कि हम बड़े जोर आवर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म तेरे इख्तियार में है, तू देख ले कि जो तुझे हुक्म करना है। उसने कहा, बिलाशुबा बादशाह जब दाखिल होते हैं किसी शहर में तो तबाह कर देते हैं उसको और कर दिया करते हैं वहां के इज्जत वालों को जलील, और इसी तरह ये किया करते हैं। और यकीनन मैं भेजती हूँ उनकी तरफ कुछ तोहफे, फिर देखती हूँ कि क्या जवाब लेकर लौटते हैं कासिद। फिर जब वो पहुंचा सुलेमान के पास, कहा उसने कि तुम मदद देना चाहते हो मुझे माल से, सो जो कुछ अता फरमाया मुझे अल्लाह ने वो बेहतर है इससे जो दिया है तुमने मुझे, बल्कि तुम ही अपने तोहफे से खुश होते होगे। तो लौट जा उनके पास, हम जरूर लेकर आएंगे उन पर ऐसे लश्कर के ना मुकाबला कर सकेंगे वो जिनका, और हम जरूर निकाल देंगे उनको वहां से जलील करके और वो ख्वार हो जाएंगे। आयत नंबर 38, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए दरबार वालों, कौन तुम में से ला सकता है उसका तख्त इससे कबल कि वो आए मेरे पास फरमाबरदार होकर। कहा एक कवि हेकल ने जन्नात में से कि मैं ले आता हूं तेरे पास इसको इससे कबल कि तू उठे अपनी जगह से, और बिलाशुबा हूं मैं इस पर कवि ईमानतदार। कहा उसने जिसके पास था इल्म किताब का कि मैं ले आता हूं इसे इससे पहले कि झपके तेरी तरफ तेरी आंख। बस जब उसने देखा उसको रखा हुआ अपने पास तो कहा ये फजल है मेरे रब का, ताकि वो मुझे आजमाए आया मैं शुक्र करता हूँ या ना शुक्री करता हूँ। और जो शुक्र करता है तो बस शुक्र करता है अपनी जात के लिए, और जो ना शुक्री करता है तो यकीनन मेरा रब बेनियाज है और करीम है। और आयत नंबर 41, कहा उसने कि वजह बदल दो इसके लिए इसके तख्त की कि हम देख लें कि वो सूझबूझ रखती है या वो है इनमें से जो समझ नहीं रखते हैं। फिर जब वो आ पहुंची तो कहा गया कि क्या इसी तरह का है तेरा तख्त? उसने कहा ये तो गोया वही है, और हो गया था हमको इल्म इससे पहले ही, और हो गए हैं हम सब फरमाबरदार। और उसने रोका किसने? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको जिसकी वो इबादत करती थी अल्लाह के सिवा, बेशक थी वो कौम काफरों की। कहा गया उससे कि दाखिल हो जा महल में, तो जब देखा उसने तो समझा इसे गहरा पानी और खोल डाली अपनी पिंडलियां। उसने कहा कि बिलाशुबा ये एक महल है जुड़ा हुआ शीशों का। वो बोल उठी, मेरे रब यकीनन मैं जुल्म करती रही अपने आप पर, और ईमान लाती हूँ मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर जो रब है तमाम जहानों का। और आयत नंबर 45, और यकीनन हमने भेजा था समूद की तरफ उनके भाई साले को कि इबादत करो अल्लाह की, तो फिर वो दो फरीक हो गए आपस में झगड़ा करने वाले। कहा उसने, ए मेरी कौम क्यों जल्दी करते हो तुम बुराई के लिए भलाई से भी पहले, क्यों नहीं मगफरत तलब करते अल्लाह से ताकि तुम पर रहम किया जाए। और आयत नंबर 47, वो कहने लगे कि बुरा शुगुन हो हमारे लिए तुम और जो तुम्हारे साथ हैं। उसने कहा कि तुम्हारी बदशुकूनी अल्लाह के पास है, बल्कि तुम वो लोग हो जिनकी आजमाइश की जा रही है। और थे शहर में 9 शख्स जो फसाद किया करते थे जमीन में और इस्लाह नहीं करते थे। और आयत नंबर 49, कहने लगे कि कसम खाओ अल्लाह की कि हम शब खून मारेंगे उस पर और उसके घर वालों पर, फिर कह देंगे इसके वारसों से कि नहीं मौजूद हम हलाकत पर इसके घर वालों की, और यकीनन हम सच्चे हैं। और आयत नंबर 50 कि उन्होंने चली एक चाल और हमने भी की एक तदबीर और उनको कुछ खबर ना हुई, तो देख लो कि कैसा अंजाम उनकी चाल का, बिलाशुबा हलाक कर डाला हमने उनको और उनकी सारी कौम को। तो ये है घर उनके वीरान पड़े हुए उनके सबब जो जुल्म उन्होंने किए, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और नजात दी हमने उन लोगों को जो ईमान लाए और वो डरते थे। और लूत को जबकि कहा उन्होंने अपनी कौम से कि तुम क्यों करती हो बेहयाई, जबकि तुम देखते हो, क्या तुम माइल होते हो मर्दों की तरफ शहवत लिए हुए बजाय औरतों के? हकीकत यह है कि तुम लोग जहालत करते हो। तो ना था कुछ जवाब उसकी कौम का मगर ये कि कहने लगे, निकाल दो लूत के घर वालों को अपने शहर से, बेशक ये लोग हैं पाक बनना चाहते हैं। तो नजात दी हमने उसको और उसके घर वालों को, मगर इसकी बीवी के मुकर्रर कर रखा था हमने उसकी निस्बत कि वो पीछे रहने वालों में से है। और आयत नंबर 58, और बरसाई हमने उन पर एक बारिश, सो बहुत ही बुरी थी ये बारिश उन पर जिनको मुतनब्बे किया गया था। और अब आया नंबर 59 जो इस पारा की आखिरी आया है कि कह दो कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं और सलाम है उसके उन बंदों पर वो जिनको उसने मुंतखब फरमाया, भला अल्लाह बेहतर है या वो जिनको वो शरीक बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा 19th पारा कंप्लीट होता है। देखिए इस पारा में जो हमने जितने भी अंबिया के किस्से पढ़े, हमने उनकी कौमों के किस्से पढ़े, हमें एक ही सबक मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गजब का शिकार होंगे। अब देखिए हमारे सामने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है ना, हमारे पास कौन है? हमारे पास ये कुरान है, और इसी कुरान
میں جو احکامات ہیں ان کے مطابق ہماری زندگیاں بسر ہونی چاہیے. اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کا جواب دے سکیں گے؟ دیکھیے اسی وجہ سے میری یہ کوشش ہے چھوٹی سی کہ ہم اردو میں ایک دفعہ اپنی زبان میں قرآن کو سمجھ لیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. وہ تمام قومیں جو اس سے پہلے برباد ہو گئی، جن کے اوپر عذاب آئے تھے، وہ اللہ کی مخلوق تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کیوں آیا تھا؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس قرآن کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا کر دے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما